ہمارے ایک متخصص ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، یہاں سے تخصص کیا ہے، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو مسئلہ آج کل گرم ہے حیات اور ممات کا، تو قیامت کے دن تو اس کا سوال نہیں ہوگا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا سوال اور جواب ہوگا، یہ نہ کہنا سوال جواب نہیں ہوگا، ہوگا۔ وہ اپنے موقع پر اس کے دلائل ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ذہن کے مطابق کہا اس مسئلے کے سوال کی قیامت کے دن ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا جی اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، اہل بدعت اہل ضلالت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں ہے، اہل بدعت ہے، چہرہ سیاہ ہوگا، تو حساب کی ضرورت کیا؟ ویسے ہی پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ حساب تو تب لیتے ہیں جب سمجھ نہیں، وہ تو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے نا۔ حساب کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے، حساب لیں اور لوگوں کے سامنے بات کھولیں، تو جب اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کھول ہے، تو مزید سوال پوچھ کر کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کا سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ اس نے اپنی ترتیب پر جواب دیا، اس کا جواب الگ ہے کہ اس کا جواب کیسے ہوگا۔ بہرحال پہلی چیز ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گزشتہ انبیاء پر حالات آئے تھے، اسی طرح میری امت پر حالات آئیں گے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، جو احوال ان پر آئے میری امت پر بھی آئیں گے، اور میری امت ان کے نقش قدم پر چلے گی، حذو النال بالنال، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ اور بنی اسرائیل میں فرقے 72 تھے، میری امت میں فرقے 73 ہو جائیں گے صاحب، اور یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان میں جنت میں جانے والا ایک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ و اصحابی کا معنی یہ ہے، یہ طبقہ وہ ہوگا کہ جو دین میرے صحابہ سے لے گا، دین میرا لے گا اور اس کی شرح میرے صحابہ سے لے گا، حدیث میری لے گا اور معنی میرے صحابہ سے لے گا، قرآن میرا ہوگا، معنی میرے صحابہ سے سمجھے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ نجات پانے والا طبقہ ہوگا۔ یہ میں ترجمہ کیوں کرتا ہوں؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ جنت میں جانے والا وہ طبقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، تو لوگ کہیں گے کہ حضور اور صحابہ کے نقش قدم کوئی الگ الگ ہے؟ نہیں جی، ایک ہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میرے نقش قدم پر، اب صحابہ کے نقش قدم کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میرے کہہ دینا کافی تھا، پھر صحابہ کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کا معنی کہ دین مجھ سے لے گا اور معنی میرے صحابہ سے لے گا، حدیث میری ہوگی اور تشریح میرے صحابی کی ہوگی۔ یہ ہے ما انا علیہ و صحابی۔ اب اصحابی کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیوں؟ بعد والا شخص وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کو لے گا، لیکن اس حدیث پر آپ نے عمل کیسے کیا یہ بعد والے کو نہیں پتہ، یہ صحابی کو پتہ ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا اس کے بعد اس کے مقابل بھی کوئی حدیث ہے؟ یہ صحابی کو پتہ ہے۔ اس لیے جب صحابی ایک حدیث پیش کرتا ہے اور فتویٰ اپنی حدیث کے خلاف دیتا ہے، اب ہم فتوے کو لیتے ہیں، پھر حدیث کو نہیں لیتے۔ فتوے کو کیوں لیتے ہیں؟ صحابی جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، عادل ہیں، بددیانت بھی نہیں ہیں، تو حدیث نقل کر کے پھر اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا معنی کوئی ایک حدیث اور بھی ہے جو ناسخ ہے اور صحابی کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے، یا اس کا معنی، اس حدیث کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں، معنی وہ ہے جو صحابی سمجھا ہے۔ کچھ دن قبل مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ یہ حدیث پاک میں جب کتا پانی میں منہ ڈال لے تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور احناف کی کتب میں ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ حدیث نقل اللہ کے نبی سے کس نے کی ہے؟
کہا جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ کہا جی 3 مرتبہ دھونے کا۔ تو میں نے کہا اس کا معنی کہ جو فتویٰ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ فتویٰ صحابی کا ہے۔ اب اگلا مسئلہ رہ گیا کہ صحابی نقل 7 مرتبہ دھونے کی کرتے ہیں اور حکم 3 مرتبہ کا دیتے ہیں، تو یا صحابی کی بات کو آپ نہیں سمجھے اور یا الیاذ باللہ صحابی نے بات غلط کی ہے۔ کہتے رہی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ فرمانا چاہتے۔ تو اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، کیونکہ ہمارا مخالف نہیں تھا، وہ ہمارا بندہ تھا جو اعتراض کے اندر پھنسا پڑا تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی، اس لیے ہم نے کہا کہ حدیث صحابی سے لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر معنی بھی صحابی، یہ ہے ما انا علیہ و صحابی کا معنی۔